أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دے رہے تھے قاری ریاض علی صاحب۔ مولانا موصوف تشریف فرما ہیں۔ یہ مجلس چہلم برپا ہونے جا رہا ہے۔ سرکار مطلب پیش کرو زہر بھائی۔ یہ بھی اثر حسین تیرے نام کا ہوا، یہ بھی اثر حسین تیرے نام کا ہوا، ضامن میری نجات کا عشق عزا ہوا، ضامن میری نجات
کا اشک ازا ہوا، ضامن میری نجات کا اشک ازا ہوا۔ شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ چھیڑا علی کا ذکر تو شجرے نہ چھپ سکے، چھیڑا علی کا ذکر تو شجرے نہ چھپ سکے، چہرہ ہر ایک شخص کا خود آئینہ ہوا، چہرہ ہر ایک شخص کا خود آئینہ ہوا۔ اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ باطل شعار کون ہے اور کون حق پسند، باطل شعار کون ہے اور کون حق پسند، فرش عذاب بچھایا تو یہ فیصلہ ہوا، فرش عذاب بچھایا تو یہ فیصلہ ہوا۔ مصرع ہوا تھا کہ برپا جگہ جگہ غم کرب و بلا ہوا۔ شعر پیش کر رہا ہوں اور قافیہ بطور خاص پیش کر رہا ہوں، آپ سب کی جانب سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ عشق علی نے مجھ کو بھی جنت میں گھر دیا، عشق علی نے مجھ کو بھی جنت میں گھر دیا، سلمان کے مکان سے بالکل ملا ہوا، سلمان کے مکان سے بالکل ملا ہوا۔ اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ کچھ دور چل کے ماتم شے کے جلوس میں، کچھ دور چل کے ماتم شے کے جلوس میں، میں بھی شریک بز میں صف انبیاء ہوا، میں بھی شریک بز میں صف انبیاء ہوا، میں بھی شریک بز میں صف انبیاء ہوا۔ اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں تو تاکہ یہ آن لائن مجلس چل رہی، شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ قاسم تیرے شعور کو لاکھوں سلام ہے، قاسم تیرے شعور کو لاکھوں سلام ہے، ظاہر جہاں پہ موت کا بھی ذائقہ ہوا، ظاہر جہاں پہ موت کا بھی ذائقہ ہوا۔ اور یہ بھی شعر دیکھے گا پیش کر رہا ہوں۔ فرش عزا پائیے معراج کے لیے، فرش عزا پائیے معراج کے لیے، ہے آسماں غریب کے گھر میں بچھا ہوا، ہے آسماں غریب کے گھر میں بچھا ہوا، ان کی نظر میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں، ان کی نظر میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں، باب حسین سب کے لیے ہے کھلا ہوا،
باب حسین سب کے لیے ہے کھلا ہوا. آخری شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا زہر بھائی. شاید وضو پسینے سے اکبر کے کر لیا, شاید وضو پسینے سے اکبر کے کر لیا. یوسف کا حسن آج ہے حد سے بڑھا ہوا, یوسف کا حسن آج ہے حد سے بڑھا ہوا. ایک مومن مرحوم کی احسان ثواب کی مجلس ہے. سید اعجاز رضا صاحب مرحوم ابن سید حسن رضا صاحب مرحوم کی احسان ثواب کی مجلس. موت تو برحق ہے, لیکن اللہ نے کچھ اسباب پیدا کیے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان زندہ رہتا ہے, تاکہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا نام زندہ رہے گا. 4 مصرے سماعت فرمائیں. کیسے انسان ہیں جو موت سے گھبراتے ہیں, کیسے انسان ہیں جو موت سے گھبراتے ہیں, موت کا نام جو سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں, موت کا نام جو سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں. اہل حق موت کی اس دن سے دعا کرتے ہیں, قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آتے ہیں, قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آتے ہیں. بسا رہتا, یہ بھی موت کے حوالے 4 میں سماعت فرمائیں سرکار, کہ بسا رہتا ہے اس کی آنکھ میں ڈر موت کا ہر دم, بشر کی زندگی کا رواں جب آگے چلتا ہے, علی کے چاہنے والوں کو ڈر ہو موت کا کیوں کر, علی کا نام سن کر موت کا خود دم نکلتا ہے, علی کا نام سن کر موت کا خود دم نکلتا ہے. 4 میں سے اور سماعت فرمائے, اسی سلسلے کے سماعت فرمائے کہ زہیر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, زہیر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, اجل کا وقت جو بھی ہے نہیں ممکن وہ ٹل جائے, علی کے چاہنے والوں کو یوں ہی موت آتی ہے کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے, کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے. 4 مصرے اسی موت کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں, ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں, لحد میں جا کے تاریکی
ہر انسان کو ستاتی ہے، اور کچھ ایسی بھی دعا تعلیم کی ہے ہم کو عابد نے، یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے، یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے۔ بس مدح میں آقا باب المراد جناب عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں۔ کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، ہم نے جس سمت بھی دیکھا نظر آئے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اور جس کے دل میں ہے یتیموں کی محبت، اس کے جس کے دل میں ہے یتیموں کی محبت، اس کے ساتھ میں رہتی ہے ہر وقت دعائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، بھاگنے والوں کا پیچھا یہ نہیں کرتا ہے، بھاگنے والوں کا پیچھا یہ نہیں کرتا ہے، جو تھی حیدر کی ادا وہ ہے ادائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، کیونکہ موت کے احسال ثواب کی مجلس ہے، ایک مومن کے احسال ثواب کی شعر بس خاص سماعت فرمائیں۔ لیکن مرزا صاحب کہ آ کے درگاہ پہ یہ حضرت عیسیٰ دیکھیں، آ کے درگاہ پہ یہ حضرت عیسیٰ دیکھیں، روز کوئی نہ کوئی مردہ جلائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اور اس کو اللہ بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، اس کو اللہ بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، جس کو دنیا میں نگاہوں سے گرائے عباس،
دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، میرا ہر لمحہ عبادات میں بسر ہوتا ہے، میرا ہر لمحہ عبادات میں بسر ہوتا ہے۔ حمد معبود حقیقی ہے ثنائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اور مشک لگتا تھا یوں لپٹی ہے علم سے جیسے، مشک لگتا ہے یوں لپٹی ہے علم سے جیسے، ہے سکینہ کو کلیجے سے لگائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اے زہیر ہم نے مصیبات میں پکارا جب بھی، اے زہیر ہم نے مصیبات میں پکارا جب بھی، کربلا سے میری امداد کو آئے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ اب میں بس حضرت گزارش کرتا ہوں مولانا موصوف سے کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے روشن قلوب کو اور روشن فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه سيدنا ومولانا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید اعجاز رضا ابن حسن رضا مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے۔ مالک موت و حیات قرآن مجید کے اس مقدس چھوٹے سے سورے میں انسانوں کی زندگی کے 2 حصوں کو تقسیم کیا ہے،
اور اس میں کامیاب اور ناکام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ کامیاب انسان کون ہے اور ناکام انسان کون ہے؟ دو لفظوں میں عزیزان گرامی قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ نے جس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ کامیاب انسان اور کامیاب زندگی اور ناکام انسان اور ناکام زندگی، دولت اور حکومت اور اقتدار اور ریاست اور دنیا و جاہ طلبی کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جس کو آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے، مگر جس روز ملک الموت سرہانے پہنچے گا اس روز بڑے بڑے فرعونوں کی آنکھیں جو پھٹ جاتی ہیں، بڑے بڑے نمرودوں کے قدم لرز جاتے ہیں، اور بڑی بڑی حکومتوں کے مالک دیکھتے ہیں کہ میں کتنا کمزور ہوں، اور اپنے عمل کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں کتنے گھاٹے میں ہوں۔ لہذا کامیاب زندگی اور ناکام زندگی دونوں کے سلسلے میں ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ تو میں پہلے آیت کا ترجمہ کر دوں تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم قسم کھا کے کہہ رہا ہے، زمانے کی قسم ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان گھاٹے میں ہیں تمام انسانوں کو پروردگار کہہ رہا ہے، مگر اس کے بعد پھر پروردگار الگ کر رہا ہے، یعنی تمام انسان گھاٹے میں ہیں، یعنی ایک ناکام زندگی کے مالک ہیں۔ اور اس کے بعد اب خدا کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے۔ اب اتنے بڑے قافلے میں سے اب وہ کامیاب زندگی کے لوگ جو ہے اب ان کو اللہ نے الگ کر دیا ہے، جو لوگ اللہ کے وجود پر، توحید الہی پر، عدل الہی، صفات الہیہ اور کمالات الہیہ پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ ائمہ معصومین علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں۔ ان تمام وہ چیزیں جسے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، ان تمام چیزوں پر وہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے اور نیک عمل انجام دیتا ہے۔ اور جہاں پر بھی یہ بات آئی ہے، جہاں ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے، وہاں پر نیک عمل کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا کلمہ پڑھ لینا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور اپنے آپ کو شیعہ کہنا کافی نہیں ہے۔ عملوا الصالحات لگا ہے، یعنی اندر میں ایمان ہو اور تمہارے باہر ایمان کی خوشبو ہو، یعنی زبان سچ بولتی ہو، آنکھیں جو ہیں نامحرم اور حرام چیزوں سے پرہیز کرتی ہوں، کان جو ہے حرام آوازوں سے پرہیز کرتے ہوں، ہاتھ اگر بڑھے تو اللہ کے لیے بڑھے، ہاتھ اگر بڑھے تو مومنین کی مدد کے لیے بڑھے، ہاتھ اگر بڑھے تو اہل و عیال کے لیے بڑھے، یعنی ہاتھ لوگوں کے کام آنے کے لیے بڑھے، ظلم کے لیے نہ بڑھے۔ ہمارے قدم بھی ظلم کے لیے آگے نہ بڑھیں بلکہ یہ کسی کے کام آنے کے لیے بڑھیں۔ تو یہ ایک اچھی زندگی اور بہترین زندگی ہے۔ تو ایمان اندر ہو اور ایمان کا پھل باہر دکھائی دے، ایمان کا پھول اندر ہو اور خوشبو باہر دکھائی دے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین زندگی کے مالک ہیں، یہ کامیاب زندگی کے مالک ہیں۔ ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو دو باتیں سامنے آ گئی ہیں، کامیاب زندگی والے اور ناکام زندگی کے لوگ۔ کامیاب زندگی جو خدا کی نظر میں، دنیا والے تو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہترین مکان ہو، بہترین بلڈنگ ہو، خوب یعنی اس کے پاس زمینیں ہوں، بینک بیلنس ہو، بہترین کاروبار ہو، یا خوب اس کا نام لیا جاتا ہو، بہترین اس کے پاس مثلا حکومت میں حصہ ہو، اقتدار میں حصہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے دھوکہ ہے۔ یہ ہمارا ہدف نہیں ہے، یہ ہمارا ہدف نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا ہدف دنیا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کامیاب زندگی ہے تو ایک مسلمان کا ہدف دین ہونا چاہیے،
خوشنودی خدا ہونا چاہیے، رضایت پروردگار ہونا چاہیے، اس میں ہدف کربلا ہونا چاہیے، مقصد عاشورہ ہونا چاہیے، اس میں غدیر کی خوشبو ہونی چاہیے، تب جا کر کے انسان کہا جائے گا کہ ایک کامیاب زندگی کا مالک ہے۔ اب اگر آپ یہاں پر آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں، جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مومن کی زندگی اپنے چاہنے والوں کے نام جو امام نے پیغام دیا ہے، کیا عجیب و غریب پیغام ہے۔ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، میرے چاہنے والوں، علی والوں، غدیر والوں، کربلا والوں، مسلک ولایت پر چلنے والوں، لیس لانفسکم ثمن، تمہاری قیمت کچھ بھی نہیں ہے، الا الجنہ، سوائے جنت کے۔ یعنی جب تمہاری قیمت لگائی جائے گی تو حکومت کے بدلے میں نہیں لگائی جائے گی، تمہاری جو قیمت لگائی جائے گی وہ تمہاری قیمت دنیا کی کسی دولت کے مقابلے میں نہیں لگائی جائے گی، تمہاری قیمت جو لگائی جائے گی تو یہ دنیا کی کسی بھی مطلب حکومت، گورنری، کہیں کی وزارت، کہیں کی بادشاہی، جو بھی آپ دے لیں اس دنیا کے حساب سے نام، تمہاری قیمت یہ نہیں بنے گی۔ مثلا تمہیں بہت بڑی حکومت کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، تمہیں بہت بڑی حکومت کا مثلا بادشاہ بنا دیا جائے، تمہیں بہت بڑی اسٹیٹ کا تمہیں گورنر یا جو ہے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، تمہیں پوری دنیا کی حکومت یعنی جناب یہ والا قارون کی اگر مثلا وہ دولت، قارون کی اگر دولت تمہیں دے دی جائے، یہ سب تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیوں یہ قیمت نہیں ہے؟ مولا کائنات نے جو فقرہ کہا یہ قابل توجہ ہے۔ لیس لانفسکم، تمہارے وجود کے لیے، تمہارے لیے کوئی چیز قیمت نہیں ہے، ثمن کوئی قیمت نہیں ہے، الا الجنہ، سوائے جنت کے۔ تمہاری قیمت جو بنے گی تو جنت بنے گی، یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ پرسنالٹی، یہ عزت، یہ آبرو، یہ لوگوں کے سلام، یہ لوگوں کی چاپلوسی، یہ سب تمہارے وجود کی قیمت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ جنت قیمت ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اس لیے کہ جنت کے بارے میں قرآن مجید نے ایک لفظ کہا ہے خلد۔ خلد یعنی ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی۔ تمہارے وجود کی قیمت علی والو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ تمہارے وجود کی قیمت جنت ہے، اس لیے کہ دنیا کی ہر شے کو فنا ہو جانا ہے، ایمان باقی ہے تمہارا، محبت باقی ہے، تو اس کی قیمت میں جنت ہونا چاہیے، فنا ہونے والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ فنا ہونے والی چیزیں تمہاری قیمت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر قیمت کیا بنے گی؟ وہ چیز جو کہ باقی رہنے والی ہو، ایمان باقی رہنے والا ہے، محبت باقی رہنے والی ہے، ولایت باقی رہنے والی ہے، تب اس کی قیمت دنیا کی فنا ہونے والی چیزیں، ختم ہو جانے والی چیزیں اس کی قیمت نہیں بنے گی، بلکہ قیمت کون بنے گا؟ جنت، اس لیے کہ جنت باقی رہنے والی ہے۔ لہذا امیر المومنین صاحب نے آگے جو مشورہ دیا ہے، بلکہ ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ راستہ دکھایا امام علیہ السلام نے۔ امام فرماتے اپنے چاہنے والوں سے وَلَا تَبِعُوهَا، اب اپنی زندگی کو، اپنے وجود کو مت بیچنا الا بہا، مگر جنت کے مقابلے میں۔ اگر بیچنا ہی ہے تو جنت کے مقابلے میں بیچنا، پھر تم جو ہے دنیا کے مقابلے میں نہ بیچنا، اس لیے کہ محبت اہل بیت سے تمہارا وجود اتنا قیمتی ہو گیا ہے، ایمان سے اتنا قیمتی ہو گیا ہے کہ اب تمہارے وجود کی قیمت جنت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ قرار نہیں پائے گی۔ ذرا ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اب عزیزان گرامی آپ دیکھیں دنیا میں ناکام انسان اور کامیاب ترین انسان کی میں آپ کے حوالے 2-3 مثالیں کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جو انسان کامیاب زندگی بسر کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے وجود کو بچانے کے لیے اور اپنے وجود کو قیمتی بنانے کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے، وہ کوششیں کرتا ہے، مگر جن کیا یہ باتیں نہیں ہیں جو سمجھتے ہیں دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے، تو وہ بیوقوفی کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اور اپنے وجود کو بیچ دیتے ہیں چند روزہ دنیا کے لیے، چند روزہ دنیا کے لیے، جس کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے کہ کب تک رہے گی۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر کسی پارٹی کی حکومت آ گئی ہے، اس پارٹی کے ہم جب ہیں تو جب تک اس پارٹی کی حکومت ہے تب تک تو ہماری کچھ ہے آؤ بھگت، اور جہاں پارٹی کی حکومت گئی وہاں ہم بھی گئے، ہم بھی جو ہے پیدل ہو گئے۔
یا اس طریقے سے جب تک ہمارے پاس پیسے ہیں تب تک تو لوگ جو سلامی دے رہے ہیں، مگر پیسہ تو ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے. اور آج کل کے زمانے میں مثال دینا اور کہنا کوئی بڑی بات ہے بھی نہیں. آج کل کے زمانے میں کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ فیکٹریاں بند ہو جائیں گی؟ کیا یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے جس سے ملازمتیں رک جائیں گی؟ کیا ایسے حالات کوئی سوچ سکتا تھا کہ یعنی صاحب ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے؟ یہ کوئی سوچ سکتا تھا؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور ایک بیک جو مصیبت آئی ہے تو دنیا سوچنے پہ مجبور ہو گئی. کوئی ہماری سوچ پر بھی حاکم ہے، ہمارے ارادے پر بھی کوئی حاکم ہے، اسی حاکم کا نام اللہ ہے. عزیزان گرامی، تو وہ جب تک چاہے گا، وہ چاہے گا تو ہمیں سب کچھ ملے گا. اگر وہ نہیں چاہے گا، اگر ہم دنیا بھی بیچ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس نے ہمیں اختیار دیا ہے. اب ہم اس اختیار کا مس یوز کریں تو ظاہر سی بات ہے ہم دنیا لیں گے. اور اگر اسی اختیار کا ہم صحیح استعمال کرنے لگیں تو پھر ہمیں دنیا بھی ہماری بن جائے گی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی. ذاکر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ صاحب تفسیر رازی اہل سنت مفسر ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ عرب کے بازار میں ایک شخص سر پر برف کی ایک سلی لیے ہوئے ایک ٹکڑا بڑا سا چلا جا رہا اور یہ کہتا جا رہا ہے چیختا ہوا کہ لوگوں جلدی سے میرا سامان خرید لو، اس لیے کہ میرا سامان پگھل رہا ہے، میرا سامان پگھل رہا ہے، جلدی سے خرید لو تاکہ میرا مال برباد نہ ہونے پائے. مال کیا؟ وہ برف ہے اور وہی پگھل رہا ہے. تو جب برف ہی پگھل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اصل مال، اس کا اصل سرمایہ پگھل رہا. اصل سرمایہ، ذرا سے اس پر توجہ دیجئے گا، بڑی اچھی بات ہے عزیزان گرامی. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے سرمایہ بہہ رہا ہے، میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، لہذا جلدی سے تم لوگ خرید لو. خرید لو گے تو مجھے پیسے مل جائیں گے اور تمہیں ٹھنڈا پانی مل جائے گا، ہے نا، دونوں کو فائدہ ہوگا. تو جلدی سے خرید لو. توجہ فرمائے عزیزان گرامی اس فقرے پر کہ اس نے کہا کہ میرا سرمایہ بہہ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، لہذا جلدی سے تم لوگ خرید لو. توجہ فرمائے عزیزو، انسان کی زندگی برف کے مانند پگھل رہی ہے. انسان کی زندگی برف کے مانند پگھل رہی ہے. جیسے وہ برف بیچنے والا کہہ رہا تھا جلدی سے خرید لو کہ دونوں کو فائدہ ہے، بیچنے والے کو بھی فائدہ ہے، خریدنے والے کو بھی فائدہ ہے. انسان کی زندگی دو طرفہ ہے، خود کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور ایسی زندگی بسر کرو کہ دوسروں کو بھی فائدہ مل جائے. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ زندگی جو انسان کی ہے یہ برف کے مانند پگھل رہی ہے. اور ہم کس طرح غفلت میں ہیں. غفلت ہماری کچھ عجیب و غریب غفلت ہے. اب آپ دیکھیں اور اس غفلت کی طرف توجہ دیں. ایک بڑی اچھی مثال دی ہے آیت اللہ سید عبدالحسین شہید دست غیب علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب میں کہ یہ انسان جو غافل ہے، جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، جسے اپنا اینڈ معلوم نہیں ہے. اسی لیے معصومین علیہ السلام کی جانب سے ہے کہ آدمی دعا کرے اور مالک سے کہے کہ مالک میری عاقبت بخیر ہو. عاقبت بخیر کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ عاقبت بخیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس وقت اس کی روح نکل رہی ہے، جس وقت اس کی روح نکل رہی ہے، تو روح نکلتے وقت اس کو کہتے ہیں جانکنی کا وقت. تو جب جانکنی کا وقت آتا ہے، روح نکلتی، تو اس وقت دو طاقتیں آتی ہیں، ایک طرف سے شیطان اور ایک طرف سے ملائکہ. اب ان دونوں موقع پر جو روایتیں کہتی ہیں، اب اگر اس نے زندگی میں شیطان کی باتوں پر عمل زیادہ کیا ہے تو شیطان طاقتور ہوگا، اور اگر اس نے زیادہ عمل اللہ کی باتوں پر کیا ہے، اہل بیت کی باتوں پر کیا ہے، تو اس کا ایمان طاقتور ہوگا. جب ایمان طاقتور ہوگا تو ملائکہ بھی ساتھ دیں گے. اور اگر شیطان کی باتوں پر اس نے عمل کیا ہے تو یعنی روایتوں میں ہے معصومین علیہ السلام سے کہ شیطان اپنی پوری زندگی کی طاقت لگا دیتا ہے، جو اس کے پاس طاقت ہے پوری طاقت لگا دیتا ہے کہ یہ مسلمان مرنے نہ پائے،
یہ مومن مرنے نہ پائے، پوری طاقت لگا دیتا یہ آخری وقت۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی والی ہو اس وقت کی یعنی اس کے پاس مومن یا مومنہ کی اپنے عزیز ہوں اقارب ہوں، بھاگنا نہیں چاہیے ڈر کر کے، اس لیے کہ بھاگ کر کے آدمی کہاں جائے گا؟ موت تو کہیں بھی تم چلے جاؤ پکڑ لے گی، موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، جب آ گئی تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر نہیں آئی ہے تو کوئی مار بھی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اس کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، مستحبات میں ہے اس کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کو کلمات کی یعنی یہ جو کلمہ ہمارا ہے اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرایا جائے، اسے کلمہ پڑھایا جائے تاکہ شیطان دور رہے۔ قرآن کی آواز جب بلند ہوتی ہے تو شیطان بڑی دور بھاگتا ہے۔ اب میں یہ بات آ گئی تو یہ آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ روایت میں ہے کہ 4 مرتبہ شیطان رویا ہے، 4 مرتبہ شیطان رویا ہے۔ پہلی مرتبہ جب رویا جب اللہ نے اس پر لعنت کی، اپنی بارگاہ سے بھگایا اور لعنت کر کے جب لعنت کی تب وہ رویا۔ رونے کا مطلب یہ نہیں کہ آنسو فقط بہایا، چیخ چیخ کے رویا۔ اور دوسرے موقع پر جب وہ رویا ہے جب وہ آسمان سے زمین کی طرف بھیجا گیا تب رویا۔ تیسرے موقع پر جب رویا ہے جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ جو چیخ کے رویا ہے جب سورہ حمد نازل ہوا ہے، جب سورہ حمد نازل ہوا ہے۔ جب سورہ حمد اگر پڑھی جائے، اگر یہ سورہ کی تلاوت کی جائے تو شیطان کو ایسا لگتا ہے جیسے برین ہیمریج ہو گیا ہو، جیسے جو اس کو فالج ہو گئی ہو، اتنا یعنی شیطان کو سورہ حمد سے اتنی الرجی ہے۔ لہذا جہاں سورہ حمد پڑھی جاتی، جہاں پر یہ سورہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیطان کوسوں دور بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں ہمارے اوپر 17 رکعت نماز اسی لیے واجب کی ہے تاکہ تم شیطان سے بچے رہو۔ جب زندگی میں بچے رہو گے تو مرتے وقت بھی شیطان تم پر غلبہ نہیں کر پائے گا۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے عزیزان گرامی کہ یہ شیطان موت یعنی اینڈ جو ہمارا ہے، اور میں موجودہ حالات کے مطابق بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے علماء و بزرگوں سے ایک دعاؤں میں سنتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے، میرے مالک ذلت کی موت سے بچانا، ذلت کی موت سے بچانا۔ بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ ذلت کی موت سے۔ کوئی آدمی مثلا ٹرین پر مرا پڑا ہو، کوئی آدمی اپنی گاڑی میں مرا پڑا ہو، مثلا سڑک کے کنارے، کوئی نہیں جانتا، کوئی وارث نہیں۔ یہ آج کل جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، معلوم ہے صاحب اپنے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اپنے لوگ کاندھا دینے نہیں آ رہے ہیں، اپنے لوگ قبر میں اتارنے نہیں آ رہے ہیں، حالات ایسے بن گئے۔ یہ ذلت کی موت ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے بزرگوں سے اور تمام علماء سے، اور یہ تقریباً یہ روایات کا ماخذ ہے کہ انسان دعا کرے، میرے مالک ہمیں جانکنی کے عذاب، جانکنی کی سختی سے بچانا، ہماری عاقبت بخیر کرنا، یعنی جب دم ہمارا نکلے تو محبت اہل بیت پر نکلے اور ہم حالت اسلام میں دنیا سے جائیں۔ ظاہر بات جب محبت اہل بیت پر مرے گا تو مومن و مسلمان مرے گا۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں ذلت کی موت سے بچا لے، ذلت کی موت کبھی نہ آنے پائے۔ بہت ہی سخت چیز ہے عزیزان گرامی۔ لہذا میں اپنی اس بات کی طرف آپ لوگوں کو لے چلوں کہ انسان اپنی زندگی میں کتنی غفلتیں برتتا ہے، کتنی غفلتیں، اور اگر ہم نہیں چونکے اور ان تمام حالات میں اگر ہم متوجہ نہیں ہوئے کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی خدا کے پاس ہمیں جانا ہے، لہذا یہ دنیا اور دنیا داری ہماری زندگی کا ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ہدف جنت ہونا چاہیے، اور اگر یہ ہمارا ہدف رہے گا، کون کہتا ہے پیسہ کمانا دنیا داری ہے؟ اگر پیسہ کمانا دنیا داری ہوتی تو مولا کائنات کماتے؟ یہ جو لوگ دنیا ہے کیا چیز، بات ایصال ثواب کے، لہذا یہ میں کہہ رہا ہوں دنیا ہے کیا چیز؟ دنیا ان ہواؤں کو کہتے ہیں، دنیا حکومت کو کہتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے کیوں حکومت کی؟ پھر جناب سلیمان کو اللہ نے کیوں حکومت دی؟ جناب داؤد کو کیوں حکومت ملی؟ اگر دنیا کہتے حکومت کو،
اچھا پیسے، تو پیسے جناب سلیمان کے پاس کتنے پیسے تھے؟ پیغمبر کے پاس جناب خدیجہ کی بدولت پورا اسلامی پلا ہوا ہے۔ یہ خود مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے صدقہ خیرات کرتے تھے؟ اگر نہیں تھا تو صدقہ خیرات کہاں سے کرتے تھے؟ تو اگر پیسے کو آپ کہیے دنیا، تو پیسہ بھی دنیا نہیں، مولا کائنات پیسہ کماتے تھے۔ اب اگر آپ کا یہ کاروبار دنیا ہے تو مولا کائنات کاروبار بھی کرتے تھے۔ اگر آپ کا یہ کھیت کھلیان اور یہ باغات دنیا ہے تو مولا کائنات کی بھی کھیت کھلیان باغ تھا۔ یہ سب دنیا نہیں ہے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ یہ تمام چیزیں ان میں سے کوئی دنیا نہیں، بلکہ ثواب ہے۔ ایک انسان اپنے اہل و عیال کے لیے گیا، ایک انسان اپنے اہل و عیال کی رزق حلال کے لیے گیا ہے، اگر راستے میں موت آ جائے تو شہید کہا جائے گا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اہل و عیال کے اگر جو ہے چند لقموں کا ان کی زندگی کی ضرورت کا انتظام کرے، اتنی بڑی عبادت ہے۔ لہذا یہ چیزیں کمانا، پیسہ، دولت، حکومت، اقتدار، زمین، بینک بیلنس، ان میں سے کوئی چیز دنیا نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اس کو اگر حرام راستے سے اختیار کیا جائے تو یہی دنیا ہے، حلال راستے سے اگر اختیار کیا جائے تو یہی ذریعہ نجات بھی ہے۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ پیسہ کام آنے والا نہیں ہے، نہیں کام آنے والا ہے اگر حلال راستے سے کمایا گیا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ امام باڑے پہ خرچہ کریں، آپ مسجد پہ خرچہ کریں، آپ نماز روزے پہ خرچہ کریں، آپ نے فقط اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے تو یہ خود باعث یعنی نجات ہے، یہ خود باعث نجات ہے۔ اس لیے کہ آپ کی بیوی، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے گھر والے آپ کے بعد میں رشتہ دار ہیں، پہلے اللہ کی مخلوق ہے، پہلے یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ ایک ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر دیکھیے انسان کی غفلت جو شہید عبدالحسین دست غیب نے نقل کیا ہے، میں آپ لوگوں کے حوالے کر دوں، چونکہ سال ثواب کا بھی مسئلہ ہے، لہٰذا میں یہ فقرہ آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس فقرے سے پہلے یہ شہید کی یہ مثال آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ہم دنیا کی لذت اور ہماری غفلت، کتنے سال کی ہماری عمر؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 110، 120، اور کتنا زندہ رہے گا آدمی؟ مگر جس روز ملک الموت آتا ہے اس روز پتہ چلتا دنیا بڑی چھوٹی ہے، ہماری عمر جو ہے بہت کم ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں اور غور کریں، یہاں پر کیا عجیب و غریب فقرے ہیں۔ شہید دست غیب نے لکھا ہے کہ ایک مسافر چلا جا رہا تھا، اس کے پاس پانی ختم ہو گیا، پیاسا ہے، اب ادھر ادھر تلاش کر رہا ہے، راستہ بھی چل رہا ہے، تلاش بھی کرتا جا رہا ہے، کہیں پہ کوئی چشمہ مل جائے، کوئی کنواں مل جائے۔ اس کو دور سے کچھ اندازہ لگا کہ فلاں جگہ پر کنواں ہے۔ یہ گیا جب وہاں پر یہ مسافر تو دیکھا کہ واقعاً کنواں تھا۔ پرانے کنویں جو ہوتے ہیں ان میں درخت جم جاتے ہیں، مگر درخت کی ڈنڈیاں بہت مضبوط نہیں ہوتی ہیں، چونکہ پھر ان کو بیس نہیں مل پاتا تو یہ زیادہ دن تک رہ نہیں پاتے، خشک ہونے لگتے ہیں، یہ خشک ہونے لگتے ہیں۔ تو بہت پرانا کوئی کنواں جس میں بڑی جھاڑیاں تھیں، اس نے اپنا قدم تھوڑا سا آگے بڑھا کر کے جھک کر کے دیکھنا چاہا کہ اس میں پانی ہے کہ نہیں، تاکہ پھر پانی نکالنے کا انتظام کریں، پانی ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنا پیر بڑھا کر کے جھک کر کے دیکھا تو اس کو مطلب یہ ہوا کہ یار اس کے اندر پانی ہے کہ نہیں۔ ابھی یہ اتنے میں یہ پھسل گیا، اب جو پھسلا یہ تو اس نے پھسل کر کے کنویں کے اندر جا رہا ہے تو اس نے ایک ڈنڈی پکڑ لی، ایک سوکھی سی ڈنڈی تھی، پکڑ لی۔ اب جو سے پکڑ لی تو دیکھا نیچے بڑی گہرائی ہے، اور اژدہا جو ہے منہ کھولے بیٹھا ہوا کہ تشریف لے آئیے تو اپنا روزہ کھولیں ہم، نہیں جانے وہ بھی بیچارہ کب سے بھوکا تھا، اس نے کہا تشریف لے آئیے، منہ کھولے بیٹھا، ارے یار یہ تو اژدہا ہے۔ یہ ڈر گیا، اتنے میں اس کو کچھ ٹھنڈی چیز کا احساس ہوا۔ اب جو اس نے منہ اٹھایا تو دیکھا شہد جو ہے اپنا جو ہے چھتا لگائے ہوئے ہے، اور شہد سے قطرے قطرے جو ہیں ٹپک رہے ہیں۔ اس نے منہ کھولا تو شہد بڑی لذیذ تھی، ایسے بھی بھوکا تھا، پیاسا تھا، لہذا پیاسا تھا تو اب یہ جو شہد اس کی زبان پر آنے لگی جس کو لذت ملنے لگی۔ اب جو لذت ملنے لگی
دوسری طرف اس نے دیکھا، اب آپ ذرا دیکھیے، اندازہ لگائیے کیا عجیب و غریب مثال دی ہے انسان کی زندگی اور ہماری غفلت کی۔ اس لیے جب گرنے لگا تو دیکھا کہ اس نے کہ نیچے اژدہا ہے، ڈنڈے پکڑ لیا۔ ڈنڈے کو جب پکڑا اس نے تو دیکھا کہ اس میں 2 دیمک بھی لگے ہوئے ہیں۔ اتنے میں شہد اب اس کی لذت لینے لگا، اب بھول گیا، اتنا غافل ہو گیا شہد کی لذت میں، اتنا غافل ہو گیا کہ یہ بھول گیا کہ اس ڈنڈی کو 2 دیمک کھا رہے ہیں، اور جب دیمک کھاتے کھاتے اسے کھوکھلا کر دیں گے تو یہ ڈنڈی جو ہے میرا وجود برداشت نہیں کر پائے گی، میں ٹوٹ جائے گی اور میں چلا جاؤں گا کہاں؟ اژدہے کے منہ میں۔ تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے بچاؤ کا راستہ نکالتا، یہ شہد کی لذت میں اتنا مگن ہو گیا کہ یہ بھول گیا کہ مجھے بچانا کیسے ہے۔ اب یہ اگر عقل مند آدمی ہو تو وہ شہد کی لذت میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا، کسی طریقے سے انہی ڈنڈیوں کو پکڑ کر کے میں اوپر چلا جاؤں اور اپنے آپ کو بچا لوں۔ ذرا توجہ فرمائے عزیزان گرامی۔ تو یہ جب گرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ نیچے اژدہا ہے، ڈنڈی پکڑی تو دیکھا اس کو 2 دیمک کھا رہے ہیں، اور لذت اس کو ملی جو شہد کی، جو منہ اٹھایا دیکھا تو شہد ہے ٹپک رہی، پیاسا بھی تھا، اس نے کہا اسی سے لکوڈ سے اپنے بدن کو جو ہے ہم لکوڈ پہنچائیں، لہذا لذت بھی تھی، لہذا اس میں وہ بھول گیا۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، یہ انسان جو دنیا میں آیا ہے یہ دنیا کے کنویں میں ڈھکیلا گیا ہے، عمر کی ڈنڈی کو اس نے پکڑ لیا ہے، دن اور رات کے دیمک عمر کو کھا کر کے کم کر رہے ہیں، اور جس روز یہ کھوکھلا ہوگا اور لذت دنیا میں ہم مبتلا ہیں، جس روز یہ ڈنڈی جو ہے آپ کے کمزور پڑے گی اسی روز موت کے اژدہے کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اب اگر مومن ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، دنیا کی ہر چیز استعمال کرے گا مگر حلال راستے سے، تاکہ وہی نجات کا ذریعہ بن جائے، وہ دنیا داری نہ بننے پائے۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ لہذا عزیزان گرامی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی دنیا، اسی دنیا کو اہل بیت علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ ذریعہ ہے نجات کا، یہی دنیا ذریعہ ہے جنت تک پہنچنے کا، یہ دنیا یہی ذریعہ۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ خمس کیسے نکالیں گے؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ غریبوں کی مدد کیسے کریں گے؟ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ صدقات کیسے نکالیں گے؟ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں تو عزاداری آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ حج کیسے کریں گے؟ آپ زیارت کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ کمانا آپ کی ذمہ داری ہے، بس نیت دیکھی جائے گی، کما حلال راستے سے رہا ہے یا حرام راستے سے رہا ہے، اور کمانے کے بعد آیا جائز راستے میں خرچ کر رہا ہے یا حرام راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ عزیزان گرامی اگر یہی مرضی علی کی مرضی کے خلاف ہے، اہل بیت کی مرضی کے خلاف اگر آدمی حاصل کر رہا ہے تو یہی دنیا ہے، اور اگر آل محمد کی مرضی کے مطابق کما رہا ہے اور یہ عزت کما رہا ہے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آخرت سازی کا ذریعہ ہے۔ ذرا ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد والے محمد۔ اب آپ دیکھیں عزیزان گرامی یہاں پہ بس 2 باتیں اور کہہ کر کے آپ لوگوں کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ انسان کس طریقے سے دنیا داری میں مہو ہے، اپنے خدا کو بھولا ہوا ہے، یہ ہم نہ سمجھیں کہ یہ 14 15 یا 16 17 گھنٹے کے جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ روزے کا فائدہ کوئی اللہ کو پہنچنے والا ہے۔ یہ ہم نہ سوچیں کہ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کچھ اللہ کو یا اہل بیت کو پہنچنے والا ہے۔ یہ جو عزاداری ہم لوگ کرتے ہیں یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی احسان ہے اہل بیت علیہ السلام پر، امام حسین علیہ السلام پر رونے کے لیے ان کی مادر مظلوم کافی ہیں۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے اس کا فائدہ ہمیں ہے، نہ پڑھنے پہ نقصان ہمیں ہے، روزہ رہنے پہ فائدہ ہمیں ہے، نہ رکھنے پہ نقصان ہمیں ہے، اسی طرح خمس نکالنے پر فائدہ ہمیں ہے، نہ نکالنے پہ نقصان ہمیں ہے۔ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس لہذا میں ایسی باتیں ضرور پڑھتا ہوں جس سے کہ کوئی ایک پیغام ایسا پہنچ جائے جس سے کہ ایصال ثواب کا سلسلہ باقی رہے۔ میں اس کی جو سمجھاتا ہوں اور جو میں سمجھ پایا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قینچیاں دی ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سے درخت ہیں،
اگر ان کی ڈالیوں کو چھانٹ دیجئے تو بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں. وہیں پر ایک درخت ہے جو بونا ہے، مگر اسی جگہ دوسرا درخت بالکل لمبا چلا گیا تھا، اس کا تنا بھی موٹا ہے. تو بھائی یہ کیا ہوا؟ بھائی ایک ہی زمین پر دونوں ایک ہی درخت ہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی دو درخت ہوں، دو مزاج کے ہوں، لہذا وہ جو چھوٹا رہ گیا یہ بڑا ہو گیا. کہ نہیں، اس کے مالک نے اس کی شاخوں کی چھٹائی کی تو جو طاقت شاخوں میں تقسیم ہو رہی تھی وہ اس کے تنے کے اندر آ گئی، تو بڑھنے اور موٹے ہونے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اور یہ جو درخت جو بغل میں جو چھوٹا رہ گیا، دیکھیے اس کی شاخیں کبھی کٹی نہیں ہیں، لہذا اس کی ساری طاقتیں جو شاخوں میں چلی گئیں، یہ نہ بڑھ پایا اور نہ تو موٹا ہو پایا. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو قینچیاں دی ہیں، ایک مستحب کی قینچی ہے اور ایک واجب کی قینچی ہے. مستحب کی قینچی صدقات، خیرات، غریبوں کی مدد کرنا، اپنے غریب دوستوں، عزیزوں، اقارب کی مدد کرنا، جو بھی جس لائق آدمی ہو. ضروری نہیں کہ آدمی لاکھوں اور ہزاروں سے کرے، 10-20 روپے سے بھی مدد ہوتی ہے، جو اس کی صلاحیت. اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کس لائق ہے. لہذا عزیزان گرامی، ایک مستحب کی قینچی ہے جو صدقات، نذر اور نیاز، مجالس اسے کہتے ہیں، اور ایک واجب کی قینچی ہے جو خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہر دور میں تاکید کی ہے خمس کے لیے، ہمارا حق نکالو، حاصل کرنا ہمارا کام ہے، حاصل کرنا ہمارا کام ہے. لہذا جتنے بھی افراد ہیں جن کی بھی آمدنی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صاحب ہم کماتے نہیں کماتے ہیں. ایک آدمی کو پینشن ملتی ہے، ایک آدمی کو جو ہے آپ کے مثال میں کوئی اور مدد کرتا ہے، ایک آدمی کو یہاں تک کہ عزیزان گرامی جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو دوسروں سے ملتا ہے، یہ ان کی آمدنی ہے. اور ہر آمدنی والے پر واجب ہے کہ سال میں ایک تاریخ معین کریں اور معین کر کے اس دن دیکھیں کہ اس دن ان کے پاس پیسے میں کیا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ہے. جو بچت ہے اس میں سے 5واں حصہ نکالنا، سب نکالنا بھی نہیں ہے، اور ہر مہینے اور ہر دن حساب و کتاب بھی نہیں کرنا ہے، فقط اسی دن جو تاریخ ہم نے معین کی ہے. لہذا عزیزان گرامی یہ حق اللہ ہے. اگر ہم حق اللہ نہیں نکالیں گے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، ان تمام ائمہ کی تمام وہ روایتوں کا آپ دیکھیں. امام رضا علیہ السلام کے بعد ایک شخص نے خط لکھا تھا، امام کا چاہنے والا، اس نے خط لکھا تھا کہ ہم تو آپ لوگوں تک پہنچ نہیں پاتے، ہم آپ تک امام جب پہنچ نہیں پاتے تو خمس نکالنے سے فائدہ کیا ہے. مطلب اس کا خلاصے کلام میں بتا رہا ہوں، خلاصے کلام میں یہ ہے کہ ہم آپ تک پہنچا جب نہیں پاتے ہیں تو پھر ہم مطلب گویا ہم کو معاف کر دیجیے، ہم خمس نہ نکالیں. امام نے اس کے خط کا جواب دیا، یہ ہمارا حق ہے، نکالنا تمہارا کام ہے. کیسے آئے گا ہم تک، کیسے آئے گا ہم تک، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارا کام ہے نکالنا. پھر اس میں امام نے خمس نکالنے کا طریقہ بھی لکھا، باقاعدہ فہرست گویا امام نے بنا کر کے دی، تمہیں ایسے خمس نکالنا ہے. لہذا ہر دور میں ائمہ نے کہا ہمارا حق تم ادا کرو، ہر دور میں. عزیزان گرامی، یہاں تک حدیثوں میں ہے کہ اگر تم ہمارا حق نہیں دو گے تو دوسرے راستوں سے نکل جائے گا اور وہاں تمہاری گردن پہ واجب بھی رہ جائے گا، اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے دوسرے راستوں سے نکل جائے گا. بس عزیزان گرامی، اب آپ ذرا اندازہ لگائیے انسان کیسے دنیا میں مبتلا ہے. دو باتیں آپ لوگوں کے حوالے کر کے زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے، ایک شخص ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص، اور یہ بہت اس علاقے کا سب سے بڑا دولت مند، اس زمانے کا، اس علاقے کا سب سے بڑا دولت، اس سے بڑا کوئی نہیں تھا. ایک روز اس نے فخریہ کہا، بھائی میرا کاروبار ہے، فقط چل نہیں رہا ہے بلکہ دوڑ رہا ہے، میں نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں، اور کوئی واجب میں نے انجام دیا نہیں. اس زمانے کے جتنے بھی گناہ ہو سکتے تھے، جتنے قسم کے، اس لیے کہ گناہ بھی زمانے کے حساب سے ترقی کرتے ہیں نا، وسائل گناہ بھی زمانے کے لحاظ سے ترقی کرتے ہیں. لہذا میں نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں اور کوئی واجب میں نے ادا کیا نہیں، مگر میری دیکھو دولت ہے، حکومت ہے، مجھ سے بڑا کوئی دولت مند نہیں ہے. اس زمانے میں جو نبی تھے ان پر اللہ نے وحی کی، جاؤ ذرا اس کے پاس میرا پیغام دے دو. تو وہ پیغام آپ لوگ سن لیں اور ہمیشہ غور کریں، اس پیغام پر ہمیشہ غور کریں جو اللہ نے پیغام اس دولت مند بنی اسرائیل یہودی کو دیا ہے. وہ نبی آئے اس کے پاس، کہا اللہ نے تیرے پاس ایک پیغام بھیجا ہے. کہا کیا؟ کہا پروردگار عالم کہہ رہا ہے، کیا یہ کوئی معمولی عذاب ہے کہ میں نے تجھ سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لی ہے؟
کیا یہ کوئی معمولی عذاب ہے کہ میں نے تجھ سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لی ہے؟ اگر آدمی نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اگر خمس نہیں نکال رہا ہے، اگر آدمی عزاداری نہیں کر رہا، اگر آدمی جو ہے آپ کے واجبات و مستحبات کو انجام نہیں دے رہا ہے، تو پھر اس کو چاہیے خدا کی بارگاہ میں اتنی توبہ کرے کہ اللہ اسے توفیق دے دے اپنی عبادتوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عبادتوں سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہم کو پہنچتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، میرے جد پر 2-3 طرح کے لوگ رو نہیں سکتے ہیں۔ ایک تفصیلی امام کی وہ ہے روایت، اور اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر میرے جد پر رونا نہ آئے تو اتنی توبہ کرو کہ خدا تمہیں بخش دے تاکہ تم میرے جد امام حسین پہ رونے کے لائق ہو جاؤ۔ اب آپ ذرا سوچیں عزیزان گرامی، اس کا چونکہ فائدہ ہمیں ہے، لہذا اگر ہم ہم عبادت کے لائق نہیں، پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ جا کر کے اس سے کہہ دو، کیا یہ کوئی معمولی عذاب ہے کہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لائق ہی نہیں سمجھا؟ یہ کسی ایک آدمی کو اگر اہل بیت علیہ السلام پہ رونا نہیں آ رہا غم حسین علیہ السلام پر، تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے گویا ہمیں امام حسین علیہ السلام پر رونے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب ہمارے گناہ کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ توفیق سلب ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی یہ یاد رہے۔ میں آخری بات اور آپ لوگوں کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں انسان کی، یہ تمام ایکٹیویٹیز یہ وہ ہیں جنہیں اللہ شکل دے گا مرنے کے بعد، اور جب مرنے کے بعد اللہ شکل دے گا تو یہ سب کے سب قبروں میں آئیں گی، اور یہ حدیث ہمارے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ قبر میں جب لوگ دفن کر کے نکل جاتے ہیں، آخری بات زحمت تمام، جب جاتے ہیں کامیاب زندگی کا مالک دیکھیے کسے کہتے ہیں؟ خود قرآن کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے وہ عمل الصالحات، اور نیک عمل کیا، یہ ہے کامیاب زندگی والے، لہذا دین سمجھنا، دین سیکھنا، دین سکھانا یہ ہر گارجین کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین سیکھے، دین سکھائے، اور اپنے اہل و عیال کو دین کی بنیادی باتوں کا علم ضرور دے تاکہ یہ بچے دین سے غافل نہ ہونے پائیں۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے کامیاب زندگی کا مالک امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں 6 شکلیں آتی ہیں۔ ایک دائنی طرف کھڑی ہوتی، بڑی خوبصورت شکل ہے، ایک خوبصورت شکل ہے جو بائیں کھڑی ہوتی ہے، ایک بڑی خوبصورت شکل ہے جو پیچھے کھڑی ہوتی ہے، ایک بڑی خوبصورت شکل ہے جو سامنے کھڑی ہوتی ہے، ایک بڑی خوبصورت شکل ہے جو پائیدی کھڑی ہوتی ہے۔ 5 شکلیں آ گئیں۔ جب یہ 5 شکلیں آ کر کے اپنی اپنی جگہ کھڑی ہو جاتی ہیں میت کے، تو ایک چھٹی شکل آتی ہے جو ان 5 سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ آتے ہی ان کی آنے سے قبر میں تو نورانیت تھی، مگر اس کے آنے سے قبر اور منور ہو گئی اور روشنی بڑھ گئی، تو سرہانے آ کر کے وہ شکل کھڑی ہوئی، تو وہ شکل کہتی ہے کہ آپ کون لوگ ہیں، کیا کرنے آئے؟ تو یہ شکلیں جواب دیتی ہیں۔ دائنی طرف کی شکل دیکھیے، کامیاب ترین زندگی کا مالک وہ مومن ہے جو نیک عمل لے کر کے گیا، یعنی عقیدے کی بہار کا نام ہے نیک عمل، عقیدہ غدیر کی بہار کا نام ہے نیک عمل، عقیدہ امامت کی بہار کا نام ہے واجبات کی ادائیگی اور حرام سے بچنا۔ ایک کامیاب زندگی، دل میں عقیدہ محبت اہل بیت علیہ السلام، ولایت آل محمد لے کر کے گیا ہے، اور عمل کی خوشبو بھی ساتھ لے کر کے گیا ہے، عقیدے کی گویا خوشبو ہے۔ یہ ہمارے اعمال، واجبات کی پابندی اور حرام سے پرہیز، یہ ہمارے عقیدے کی خوشبو ہے۔ اب دیکھیے کامیاب ترین زندگی کا مالک وہ دائنی طرف والی پہلے جواب دیتی شکل، کہا کہ میں اس میت کی نماز ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی نمازوں کو میری شکل میں کیا، مجھے بھیجا ہے کہ قبر میں جو اندھیرا ہے اس میں اجالا کروں۔ یہ جو ہے
مطلب میں خلاصے روایت بتا رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہونے پائے اور بات میں ختم کر سکوں۔ عزیزان گرامی، دائنی طرف یہ شکل میں نماز میں، یہ گھبرائے گا تو اس کی مدد کروں گی، ٹھیک ہے۔ بائیں طرف والی شکل کہتی ہے میں اس میت کا روزہ ہوں، میں اس میت کا روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس کی تنہائی میں اس کے لیے گویا غمخوار بنوں۔ پیچھے والی شکل جواب دیتی میں اس میت کا حج ہوں، جو اس نے حج کیا تھا وہ میں اس کی مدد کے لیے آئی۔ سامنے یہ وہی واجبی رقم والے خمس، زکوٰۃ، فطرہ جو واجبات ہیں، کہ یہ وہ واجبی رقم جو اس نے خرچ کیا تھا اللہ نے میری شکل میں بھیجا تاکہ میں اس کی قبر میں مدد کروں۔ جہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا وہاں ہم کام آئیں گے۔ پائتی والی جو شکل ہے وہ جواب دیتی ہے آخر میں کہ اصل میں اس نے جتنے مستحب کام کیے ہیں، واجب تو نہیں تھا مگر مستحب کام کیا ہے، مثلا زیارت امام حسین علیہ السلام، مجلس امام حسین علیہ السلام، نظر و نیاز، یا عزیز و اقارب کی مدد، یا انسانیت کے ناطے پر آپ کے جو ہے دوسری قوموں کی مثلا آدمی نے مدد کر دی ہے، انسانیت کے نام، یہاں تک کہ جانور کی مدد کر دی آدمی، جانور کی مدد اگر کر دی ہے تب بھی پروردگار عالم اس کی جزا دے گا۔ ایک بہت بڑا گناہگار انسان، بہت بڑا بنی اسرائیل کا گناہگار انسان، یہ اور اتنا ہی گناہگار تھا کہ خود کو بھی اسے یقین تھا کہ سوائے جہنم کے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ جا رہا تھا، جس نے دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک پیاسا کتا بیٹھا ہوا ہے، پانی دیکھ رہا ہے اور زبان اس کی نکلی ہوئی ہے، پہنچ تو سکتا نہیں ہے، لہذا پانی دیکھ کر کے وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، اور ادھر سے وہ گزر رہا تھا، وہ گناہگار بنی اسرائیل کا۔ ذرا سا اندازہ لگائیے عزیزان گرامی، انسانیت کا اللہ کتنا ثواب دیتا ہے۔ جب انسانیت کتنا ثواب دیتا ہے تو اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے کام کریں تو کتنا ثواب دے گا۔ لہذا وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی رسی اور ڈول بھی نہیں تھا، کوئی لوٹا ووٹا بھی نہیں تھا، اب کیسے پانی نکالے؟ یہ ایک چادر لپیٹے تھا، اس چادر کو اس نے پھاڑا، اتنا حصہ کیا کہ باندھ کر کے اتنا بڑا کیا کہ وہ پانی تک پہنچ سکے۔ اب کوئی سامان نہیں جس میں نکالے تو اس نے اپنے جوتے میں باندھا، جو جوتا پہنے تھا اسی جوتے میں باندھ کر کے پانی نکالا، اس کتے کو دیا، اس نے پیا، پھر اس نے نکالا، پھر اس کتے نے پیا، پھر نکالا۔ اب جب کتے نے اپنا منہ ہٹا لیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا تو سمجھ گیا کہ کتا سیراب ہو گیا، پھر کر کے یہ چلا۔ اس زمانے میں جو نبی تھے، اس نبی پر اللہ نے وحی کی، جا کے اس بندے سے کہہ دو اب تک کہ میں نے گناہ معاف کر دیے، اب تک کہ میں نے جو تو نے گناہ کیے تھے میں نے معاف کر دی، اب آگے تیری مرضی ہے کہ تو جنت کے لائق رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یعنی میں نے گناہ معاف کر کے تجھے جنتی تو بنا دیا ہے، اب جنت اپنے لیے بچا پائے گا یا نہیں، اب آگے تیری ذمہ داری ہے۔ توجہ یعنی کرے عزیزان گرامی، جب اللہ کی مخلوق ایک نجس جانور کتے کی اگر پیاس بجھانے والے آدمی کا اللہ اتنے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے تو جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کیا ان کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب ترین زندگی بنائیں۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے، اب آخر میں یہ مستحب بات کی بات چل رہی تھی نا، یہ مستحب جو کام اس نے کیا ہے اس کے لیے انسانیت کے ناطے آپ نے کسی غیر مسلم کے ساتھ کچھ کر دیا ہے، انسانیت کے ناطے، آدمیت کے ناطے پروردگار عالم جزا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی مخلوق کے کام آ پائے ہیں۔ تو جب مخلوق کے کام آنے میں جو اتنا ثواب ہے تو اگر آدمی اہل بیت علیہ السلام کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے کرے تو اللہ کتنا ثواب دے گا، اپنے مومن بھائی کے لیے اگر کرے تو کتنا ثواب دے گا، بھائی بہن عزیز اقارب جو کچھ بھی ہے عزیزان گرامی اگر کرے تو اللہ کتنا ثواب دے گا۔ اب یہاں پہ جو آخری بات اور اپنے مصائب و زحمت تمام ہے، یہ تمام پانچوں شکلیں مل کر کے اس سے پوچھنی ہیں جو سرانے ہیں، آپ ہم لوگوں سے زیادہ خوبصورت، اور آپ کو اللہ نے جو مقام دیا وہ سرانے بالکل صدر نشین، آپ کون ہیں؟ تو وہ شکل جواب دیتی ہے، غور کریے گا اس کے جواب پر جو امام نے روایت میں ہے، میں اس کے دل میں بسی ہوئی محبت اہل بیت ہوں، اللہ نے اس محبت اہل بیت علیہ السلام کو میری شکل میں وجود دیا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بھائی سب نے اپنا اپنا کام بتایا، تو کہا آپ کا کام کیا؟ ذرا یہ غور کر لیجئے، آپ کا کام کیا ہے؟ تو وہ محبت اہل بیت ہوں میں، میرا کام یہ ہے کہ جب تم لوگ کمزور پڑ جاؤ تو تم لوگوں کو طاقتور بنا دوں تاکہ اس میت کی اور مدد کر سکوں۔
نماز قبولی کا لائق نہیں ہے، محبت اہل بیت ذریعہ قبول کروائے گی۔ ہماری جو ہے نظر و نیاز، ہماری مجلس، ہمارے ماتم، ہمارے اعمال اللہ کے لائق نہیں ہے، محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کرے گی، محبت اہل بیت اس ہمارے عمل کو اس لائق بنا دے گی کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ لہذا عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فقرہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے اپنی اس معروف دعا عرفات میں کہ مالک جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ ایک مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے، بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور باپ کا غم بیٹی کے لیے بہت سخت ہوتا ہے، باپ کا غم بیٹے کے لیے بہت سخت ہوتا ہے، باپ کا غم بچوں کے لیے بہت سخت ہوتا ہے، پھر ایک بیوہ کے لیے اس کی مانگ کا اجڑ جانا بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے صبر عطا کرے مرحوم کے گھر والوں کو، مگر یہ یاد رہے عزیزو، جو مصیبتوں کی جہاں پر حدیں پار ہو چکی، جہاں مصیبتیں دم توڑ دیتی ہیں، اس جگہ کا نام کربلا ہے، اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں خیمے میں اور آپ نے آخری سلام کیا ہے، میرا آخری سلام، میری ماں کی کنیز فضہ تجھے حسین کا آخری سلام۔ عزادارو، امام نے ایک ایک کو سلام کیا ہے۔ جناب زینب علیہ مقام فرماتی ہیں کہ بھیا آؤ چلو ذرا، جناب مولا کائنات امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بہن زینب آؤ چلو ذرا میں اپنے سجاد سے آخری ملاقات کر لوں۔ میرا حسین کتنا لاشیں اٹھاتے اٹھاتے کمزور ہو چکا ہے، حسین کی حالت کتنی بدل چکی ہے عزادارو، کہ جب جناب زینب علیہ مقام نے امام سجاد علیہ السلام کا شانہ ہلایا ہے اور آواز دی، میرے لال تمہارے بابا تم سے ملنے آئے ہیں، امام نے آنکھیں کھولی مگر اپنے بابا کو پہچان نہ سکے۔ جب جناب سید سجاد کہتے ہیں بھوبی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ کہا تمہارے سامنے کھڑے ہیں میرے لال، یہ تمہارے بابا۔ امام نے غور سے دیکھا تو ایک سوال کیا، امام سمجھ گئے حالات، اور جو سمجھے تو امام نے ایک سوال کیا کہ بابا میرے چچا عباس کیا ہوئے، علی اکبر کہاں ہیں؟ تو امام نے بس ایک جواب دیا، میرے لال مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ اب خیمے میں کوئی باقی نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں پھوپھی اماں لائیے میری تلوار لائیے اور میرا عصا دیجئے۔ کہا میرے لال عصا کیا کرو گے، تلوار کیا کرو گے؟ کہا عصا سے میں اپنے جسم کو سہارا دوں گا اور تلوار سے میں اب وقت کے امام کی حفاظت کروں گا۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام سے بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ امام نے جو وصیتیں تھی عزادارو وہ کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو عزادارو اگر سمجھنا ہے تو آپ یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں امام کی نظر پڑی کہ کوئی بچہ ہے جو مقتل کی طرف جا رہا ہے، مگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ تلوار بڑی ہے اور بچہ جو ہے چھوٹا ہے، اور تلوار زمین پر خط دیتی جا رہی ہے، تلوار بڑی ہے بچہ چھوٹا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس سے آپ نے فرمایا میرے عباس دوڑو اور جا کر کے بچے کو سنبھالو۔ جناب عباس جو گئے تو بچہ اور تیزی سے مقتل کی طرف جانے لگا۔ جناب عباس نے دوڑ کے بچے کو گود میں اٹھایا، کہا کہ غازی مجھے چھوڑ دو، میں مقتل میں جا رہا ہوں۔ کہا چلو میں تمہیں حسین ابن علی نے بلایا ہے۔ عزادارو، امام علی مقام کے سامنے بچے کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ بچے سے امام حسین علیہ السلام کہتے میرے لال تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ بچہ کہتا کیا ہے کہ مولا آپ وقت کے امام ہیں، زہرا کے لال ہیں، امام وقت نرغ عادہ میں گھرا ہے، اسے بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے میں مقتل کربلا میں جا رہا ہوں۔ امام نے پوچھا میرے لال تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا مسلم ابن اوسجہ جو ابھی شہید ہوئے ہیں، مسلم ابن اوسجہ کا میں بیٹا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام تڑپ کے رونے لگے، حسین کی غربت پر آج بچوں کو رحم آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میرے لال جاؤ خیمے کے اندر جاؤ، میرے لال جاؤ خیمے میں جاؤ، اس لیے کہ
تمہاری ماں کے غم کے لیے تمہارے باپ کی شہادت کافی ہے۔ ایک مرتبہ بچے نے اشارہ کیا مولا ذرا در خیمہ کی طرف دیکھیے۔ امام نے پلٹ کے دیکھا تو در خیمہ پہ عزاداروں پردے کے پیچھے مسلم ابن اوسجا کی بیوہ کھڑی ہوئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہی تھی مولا وہ مسلم کی قربانی تھی، یہ میری قربانی ہے، اے زہرا کے لال اسے قبول کر لو۔ آپ ذرا سوچیں عزاداروں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو، یا دوسرا وہ مقام عزاداروں امام حسین کی مظلومیت کو اگر دیکھنا ہے آپ یہاں سے دیکھیں، جب جناب زینب علیہ مقام اپنے بچوں سے کہتی تم لوگ خیمے میں ہو اور تمام اصحاب و انصار شہید ہو رہے ہیں، تو ایک مرتبہ دونوں بچے جناب زینب کے کہتے ہیں اماں ہم بار بار ماموں کے پاس جاتے ہیں مگر امام وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے۔ عزاداروں راوی کیا کہتا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بچوں کے پکڑا، بچوں کے دونوں ہاتھوں کو زینب پکڑ کے لے کر کے چلی ہے، اور جب گئی ہے تو جناب امام حسین علیہ السلام مقتل کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں، گویا پیچھے جناب زینب کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے کہتی جناب زینب اے میرے بھیا حسین تمہارے جد ابراہیم نے اسماعیل کے بدلے میں دمبے کو قبول کیا تھا، تمہارے جد ابراہیم کی تمہیں قسم ہے میری قربانیوں کو قبول کر لو۔ عزادارو آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو۔ وہ حسین آخری سلام کر کے جا رہا ہے، زینب تڑپ رہی عزادارو ماہیے بے آپ کی طرح۔ امام حسین علیہ السلام آواز دیتے زینب اگر تم رو گی تو رب آپ کو کون سنبھالے گا، سکینہ کو کون سمجھائے گا، زینب اگر تم رو گی تو سید سجاد کو کون دیکھے گا۔ اور راوی کہتا کیا ہے فاشار الحسین الی قلب زینب، جناب زینب کے قلب کی طرف ایک مرتبہ اشارہ کیا، اور جناب زینب کے دل کو جو ایک مرتبہ ٹھہراؤ سا ہوا تو زینب نے ایک مرتبہ آواز دی بھیا خدا حافظ، اور ایک مرتبہ حسین عزادارو گھوڑے پہ سوار ہوئے زہرا کا لال مقتل کی طرف تو چلا، مگر عزادارو ایک مرتبہ آواز آئی کانوں میں محلن محلہ یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے لال آہستہ آہستہ۔ امام نے اپنے گھوڑے کو روکا تو پیچھے مڑ کے دیکھا زینب ننگے پیر چلی آ رہی ہے۔ امام حسین کہتے کس لیے آ رہی ہو زینب؟ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی بھیا ذرا اپنا گلو بند تو ہٹاؤ، تمہارے سوکھے گلے کا مجھے بوسہ لینا ہے۔ عزادارو امام حسین مقتل کربلا میں آئے، ایک مرتبہ تلوار کو نیام سے نکالا، آواز دی ظالموں میرے عباس کو تم نے مار ڈالا، میرے اکبر کو تم نے مار ڈالا، اور آواز دیتے جا رہے تھے عباس اٹھ اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھ، اے میرے اکبر اٹھ اپنے بوڑھے باپ کی جنگ دیکھ۔ عزادارو ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک اپنے رب کی طرف پلٹا۔ ارے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، شام کے بھیڑیے کے مرتبہ حسین کو گھیر لیتے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، اتنے میں زینب ہے عزادارو بے چین ہو کے خیمے سے باہر نکلی، ٹیلے پہ زینب کھڑی ہو گئی، کیا دیکھا حسین تڑپ رہے ہیں اور ظالم ہے جو حسین کو چاروں طرف سے مار رہے ہیں، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب آواز دیتی ہیں او ساتھ کے بچے میرا حسین مارا جا رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ عزادارو کوئی چارہ نہیں ہو سکا حسین کے بچنے کا، تو زینب نے ایک مرتبہ آخری سلام کیا، اے میرے حسین، زینب کا آخری سلام۔ حسین ادھر مڑی عزادارو، ادھر ظالم کا خنجر چلا اور پنجتن کی نشانی مٹا دی گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو بخش دے، تمام مومنین و مومنات بالخصوص یہ مرحوم اعجاز رضا مرحوم کو اس کے گناہوں کو بخش کر جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام اس موجودہ وبا کو، اس کے علاوہ جو کچھ بھی وبائیں اس کے بعد بھی ہوں میرے اللہ، ان سب سے میرے اللہ پوری انسانیت کو نجات دے، بالخصوص محبان آل محمد علیہ السلام کو اپنی پناہ میں رکھ، جو بیمار ہیں اور بالخصوص اس وبا سے بیمار ہیں میرے اللہ ان سب کو امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں شفاء عاجل اور توانائی کامل عنایت فرما۔ تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی تو حفاظت فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آرزوؤں کو پائے تکمیل تک پہنچا۔
مرحوم کے اہل و عیال کو میرے اللہ صبر جمیل عنایت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد ہو، مولا کے آوان و انصار میں سے ہم سب کو شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید اعجاز رضا ابن حسن رضا مرحوم کی روح کو عیسیٰ فرمائے۔